وہ دسمبر کی ایک نہایت سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی پرانی آبادی کی ایک تنگ سی گلی میں واقع 2 کمروں کا خستہ حال مکان باہر سے چاہے جتنا ٹھنڈا دکھائی دیتا ہو، اندر ایک اور طوفان برپا تھا۔ بائیں طرف کے چھوٹے کمرے میں 3 کمزور سی لڑکیاں، سریا، سائمہ اور ننھی مریم، چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ آنکھوں میں خواب بھی تھے اور ڈر بھی۔ دل کی گہرائیوں سے بس ایک ہی دعا نکال رہی تھیں، اے اللہ، اس بار بھائی ہو۔ اگر پھر بہن ہوئی تو ابو بہت ناراض ہوں گے، پھر وہی سب ہوگا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ خاموشی ایسی تھی جیسے سانس لینا بھی گناہ ہو، مگر پھر اچانک خاموشی ٹوٹ گئی۔ پاس والے کمرے سے ایک نوزائیدہ کی کمزور سی رونے کی آواز گونجی۔ تینوں بہنیں چونکے نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ کچھ ہی لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ دائی اماں کی جھریوں بھرا چہرہ اندر جھانکا اور ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ تھی۔ سکینہ بی بی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ سکینہ جو بستر پر نڈھال لیٹی تھی، اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ تھکی ہوئی آنکھیں دائی اماں کی طرف اٹھیں، زبان کپ کپا۔ کیسی مبارکباد دائی اماں؟ رشید کو اگر پتہ چلا کہ پھر بیٹی ہوئی ہے، وہ تو قیامت ڈھا دے گا۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا اس بار بیٹا نہ ہوا تو سب کو گھر سے نکال دوں گا۔ دائی اماں نے پیار سے نوزائیدہ کو کمبل میں لپیٹ کر سکینہ کی گود میں رکھا اور دھیرے سے بولے، بیٹا ہو یا بیٹی یہ تو رب کی عطا ہے۔ رشید کو سمجھاؤ خدا کا خوف کرے، جنہیں بیٹیاں نہیں ملتیں وہ تڑپتے ہیں۔ یہ رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ مگر سکینہ کا ذہن اب کچھ بھی سمجھنے سننے کے قابل نہ تھا۔ وہ گود میں لیٹی ننھی سی بچی کو بس دیکھتی رہی، جیسے اس کی آنے والی زندگی کا ہر منظر اسی کے چہرے پر لکھا ہو۔ اسی لمحے دروازہ پھر کھلا۔ تینوں بیٹیاں اندر دوڑتی آئیں، آنکھوں میں معصوم سا شوق لیے بولے، امی، کیا ہمارا بھائی ہوا ہے؟ سکینہ خاموش رہی، صرف دیکھتی رہی اپنی بچیوں کو، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے زبردستی مسکرائی، نہیں میری جان، اس بار بھی تمہاری بہن ہوئی ہے۔ ننھی مریم جو ابھی صرف 4 برس کی تھی، خوشی سے نئی بہن کے چہرے پر جھک گئی، بار بار چومتی رہی۔ امی، بیبی کا نام کیا ہے؟ سکینہ نے دھیرے سے جواب دیا، ردا۔ ردا نام ہے تمہاری بہن کا۔ مگر دل میں ایک طوفان تھا، رشید کی باتیں گونج رہی تھیں، وہی دھمکی، اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو سب کو گھر سے نکال دوں گا۔ سکینہ کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، جیسے آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہو۔ اور ردا، چھوٹے سے کمبل میں لپٹی وہ ننھی جان، ابھی سے اپنے وجود کی قیمت چکانے کے لیے دنیا میں آئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو رشید گھر آیا۔ تینوں بچیاں ردا کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور سکینہ کچن میں مصروف تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، دھڑام۔ سب سہم گئیں، رشید غصے سے لال چہرہ لیے کھڑا تھا۔ سکینہ باہر آئی، کچھ بولنے لگی ہی تھی کہ رشید دھاڑا، بکواس بند کر، کہا تھا بیٹا چاہیے، مگر تو ہر بار نحوست لاتی ہے۔ پھر بچیوں کی طرف پلٹا، کیوں رو رہی ہو؟ ماں مری نہیں ابھی؟ سکینہ نے تھر تھراتی آواز میں کہا، یہ میرے بس میں نہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ رشید چیخا، بس کر مولانی، تو منحوس ہے، بیٹا کبھی نہیں دے سکتی۔ اور پھر دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ وقت گزرا، رشید کا رویہ بدتر ہوتا گیا۔ بات بات پر مار پیٹ، چیزیں توڑنا، سکینہ اور بچیوں پر ظلم عام ہو گیا۔ تنگ آ کر سکینہ نے کپڑے سینے شروع کیے اور انہی پیسوں سے بچیوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ پھر ایک دن اللہ نے کرم کیا، سکینہ کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ رشید کی خوشی دیدنی تھی، جیسے سب کچھ مل گیا ہو۔ بیٹیاں بھی خوش ہوئیں کہ شاید اب ابو بدل جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ رشید نے بیٹوں کو سر پر بٹھایا اور بیٹیوں کو مزید نظر انداز کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ سلیم اور کریم بھی باپ جیسے ہو گئے۔ باپ کی نفرت بیٹوں کی فطرت بن گئی۔ چاروں بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بڑی تھیں، مگر سلیم اور کریم نہ انہیں بہن مانتے، نہ ان سے عزت سے بات کرتے۔ سکینہ کچھ کہتی تو رشید ہی اس پر برس پڑتا۔ وقت کے ساتھ دونوں بھائی بگڑتے گئے۔ ایک دن سکینہ کا بھائی ریاض بیٹے کی شادی کا پیغام لے کر آیا۔
سکینہ نے رشید سے اجازت مانگی، پہلے تو وہ بپھر گیا مگر پھر اس شرط پر مان گیا کہ سلیم اور کریم گھر میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ یوں سکینہ اور بیٹیاں روانہ ہونے لگیں۔ اتوار کی صبح دروازے پر کھڑی سکینہ نے جاتے جاتے کہا، رشید بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ہاں ہاں میں باپ ہوں، دماغ نہ کھاؤ، رشید نے جھڑک دیا۔ بچیاں جاتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھتی رہیں، شاید اس بار باپ کا ہاتھ شفقت سے ان کے سر پر آ جائے، مگر ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی ملی۔ بس روانہ ہوئی۔ سکینہ کی گود میں ردا سو رہی تھی، باقی بچیاں ہنستی مسکراتی سفر کی تیاریوں میں مگن تھیں، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ڈرائیور کو اونگ آ گئی، بس بے قابو ہو کر لڑکھڑائی اور چند لمحوں بعد کھائی میں جا گری۔ ہر طرف چیخ و پکار اور پھر خاموشی۔ سکینہ نے آخری بار آنکھیں کھولیں، ردا کو سینے سے لگایا۔ باقی تینوں بیٹیاں اس کی بغل میں بے جان پڑی تھیں۔ پھر سکینہ کی آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ رشید ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع ملی۔ 3 بیٹیوں اور بیوی کی میتیں گھر آ چکی تھیں۔ ردا جو زندہ بچ گئی تھی روتی رہی۔ سلیم اور کریم بھی کچھ دیر روئے، پھر چپ ہو گئے۔ 3 دن بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ رشید سلیم اور کریم کو ساتھ لے جاتا، ردا کو اکیلا چھوڑ کر۔ اس کا واحد سہارا تھا کتابیں۔ وقت گزرتا گیا، سلیم اور کریم بزنس میں لگ گئے، رشید بوڑھا ہو گیا، اور ردا نرسنگ میں آخری سال کی طالبہ بن گئی اسکالرشپ پر۔ اب رشید کو فکر تھی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کی۔ رشید نے دل میں سوچا، اب وقت آ گیا ہے بیٹوں کی شادی کا۔ بیٹا اب تم دونوں ماشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر بھی بس جائیں۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلیم ہنسا، ابو اگر آپ کو شادی کرانی ہی ہے تو اس کی کرائیں جو کچن میں بیٹھی ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں تو 2 بچے سنبھال رہی ہیں اور ایک یہ ہے جس کی پڑھائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کریم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، یہ پڑھی لکھی بیگم صاحبہ کرے گی کیا؟ آخر میں یہی جھاڑو پونچھا ہی تو کرے گی، بہتر ہے جلدی سے رخصت کر دیں۔ کچن میں کھڑی ردا ان کی باتیں سن کر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سب برداشت کر چکی تھی لیکن آج کچھ زیادہ ہی ٹوٹ گئی تھی۔ رشید نے بات آگے بڑھائی، بیٹا اشفاق ہے نہ نکڑ والے کچے گھر میں، اس کا بیٹا ہے، درزی ہے، شریف گھرانہ ہے، وہ رشتہ لایا تھا، اگر تم لوگ ہاں کرو تو بات آگے بڑھاؤں۔ سلیم ہنسا، کون؟ وہ جو بچپن میں بول نہیں پاتا تھا، ہم تو اسے گونگا کہتے تھے۔ کریم نے کہا لگایا، تو یہ میڈم کون سی بولتی ہے، پرفیکٹ جوڑی ہے۔ رشید بھی ساتھ ہنسنے لگا جیسے بیٹی کا دکھ اسے چھو ہی نہیں رہا ہو۔ کچن میں ردا نے آنسو پونچھتے ہوئے دل میں کہا، میں کیوں رو رہی ہوں، یہ سب تو روز ہوتا ہے۔ اگلی صبح رشید نے ردا سے کہا، آج کالج مت جانا، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں۔ ردا نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے اپنے خوابوں کو خود دفنا دیا ہو۔ ردا نے ہمیشہ کی طرح اس فیصلے کو بھی خاموشی سے قبول کیا۔ نہ کسی نے اس سے پوچھا، نہ وہ بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی سنے گا بھی نہیں۔ زاہد اشفاق کا بڑا بیٹا تھا جس سے ردا کی شادی طے ہوئی۔ اشفاق اور اس کے بیٹے اپنی شرافت اور سچائی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ درمیانے طبقے کا خاندان تھا لیکن دل کے بہت امیر۔ اشفاق نے رشتہ قبول کیا اور جہیز کسی مطالبے سے انکار کر دیا۔ اپنے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نائلہ اور اس کی ماں کے ساتھ جا کر ردا نے چند جوڑے اور ضروری سامان خریدا۔ جمعے کے دن سادگی سے نکاح ہوا اور ردا رخصت ہو کر زاہد کے گھر آ گئی۔ رشید نے جاتے وقت صرف اتنا کہا، اب تمہارا اصل گھر یہی ہے، وہیں رہنا۔ شفقت کے کسی لمحے کا نہ سوال تھا نہ امید، لیکن ردا کے نصیب میں اللہ نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ 1 ہفتہ بعد ردا کو یقین ہو چلا تھا کہ واقعی سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ زاہد محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ اشفاق اسے بیٹیوں جیسا پیار دیتے۔ ایک دن زاہد نے کہا، میں چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، تمہارا خواب میرا خواب ہے۔ ردا حیران رہ گئی، مجھے لگا آپ اور ابو منع کریں گے۔ زاہد مسکرایا،
ابو نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں روکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یہ سب کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اللہ نے اسے عزت، سکون اور پیار سب کچھ دے دیا تھا۔ دوسری طرف رشید اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد ایک سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایک فرض ادا ہو گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ چائے کے کپ کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، اب دل چاہتا ہے تم دونوں کو بھی اپنے گھروں کا کر لوں۔ اپنی زندگی میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہوں، ایک شام چائے کے کپ کے ساتھ رشید نے بیٹوں سے کہا۔ بیٹا، اب تم دونوں کے گھروں کو آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسلم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابو فکر نہ کریں، ہم نے اپنی پسند کی لڑکیاں چن لی ہیں، بس اب کی دعا چاہیے۔ رشید نے خاموشی سے پلکیں جھپکائیں۔ چہرے پر ہلکی سی حیرانی تھی، شاید تھوڑا سا دکھ بھی، لیکن صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، اگر وہی تمہیں خوش رکھ سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شادیوں کی تیاریاں ہوئیں، دھوم دھام سے رسومات ادا ہوئیں۔ رشید نے اپنی جمع پونجی لگا کر نیا گھر بھی خرید لیا۔ بس ایک کام نہیں کیا، ردا کو نہ بلایا نہ اطلاع دی۔ ردا کمرے میں بیٹھی تھی جب زاہد اس چپکے سے آیا اور آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ لوگ محلہ بھی چھوڑ گئے ہیں۔ ردا کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ کیا؟ مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر بس ایک ادھورا اچھا کہا اور خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں بے آواز سا سوال تیر رہا تھا۔ ادھر رشید نئے گھر میں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ منتقل ہو چکا تھا۔ ابتدا میں سب ٹھیک رہا، لیکن ایک رات جب رشید مسلسل کھانستا رہا تو دروازے کے پیچھے سے بہو کی آواز گونجی، یہ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، مجھے اب یہ سب برداشت نہیں، انہیں کہیں اور لے جاؤ یا میں یہاں نہیں رہوں گی۔ رشید وہیں دروازے کے قریب کھڑا سب سن رہا تھا۔ ہر لفظ اس کے دل پر چاقو بن کے لگا۔ کچھ دن بعد اسلم اور کریم نے دبئی منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیویوں سے کہا، ہم ابو کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں کی بیویوں نے دو ٹوک کہا، اگر انہیں ساتھ لے گئے تو ہم ساتھ نہیں جائیں گی۔ رشید، جس نے اپنے بیٹوں کے لیے سب کچھ کیا، دونوں بیٹے اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ رشید نے بیٹوں سے کہا، بیٹا میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر بیٹوں نے باپ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ رشید سمجھ گیا کہ اب بیٹے اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ اولڈ ایج ہوم کی دیواروں کے پیچھے رشید اکیلا رہ گیا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا، شاید کسی چہرے، کسی آواز کا انتظار کرتا۔ نہ کسی سے بات کرتا، نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا، بس دل ہی دل میں ایک پچھتاوا دہراتا، میں نے ردا کے ساتھ زیادتی کی، اس کا دل توڑا، اسی لیے مجھے یہ سزا ملی۔ دوسری طرف ردا اب نرس بن چکی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد ردا کی ڈیوٹی اولڈ ہاؤس میں لگی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے ایک کونے میں بیٹھے بوڑھے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ اداسی سے جھکا ہوا تھا۔ کچھ لمحے کو وہ ٹھٹک گئی۔ یہ چہرہ نہیں، کیا یہ واقعی؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب گئی، جھکتے ہوئے نرم آواز میں بولی، ابو جان، میری طرف دیکھیں۔ رشید نے سر آہستہ سے اوپر کیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، اور سامنے کھڑی تھی ردا۔ رشید کی آنکھیں بھر آئیں، لب کپ کپائی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے پوری زندگی تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں برا باپ تھا، میں اس سزا کا حقدار ہوں۔ ردا نے ہاتھ تھاما، چہرہ آنسوں سے تر تھا مگر لہجہ نرم تھا۔ ابو، میرے لیے آج بھی اب میرے سب سے بڑے سہارا ہو، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ردا اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس سے گھر لے آئی جیسے کوئی خزانہ واپس مل گیا ہو۔ اس نے رشید کی خدمت کی، ہر لمحہ اس کا خیال رکھا، اور رشید اب ہر لمحہ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتا رہتا، آنکھوں میں سکون اور دل میں ایک گہری ندامت کے ساتھ۔ اسے اب خوب سمجھ آ چکی تھی کہ بیٹیاں زحمت نہیں، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔